مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. تو اور ایک اور تو سب آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا، اور دوستوں کا بھی، وکیلوں کا، صحافیوں کا آنے کا شکریہ، اور انہوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. میں قانون اور آئین کی آج نہیں بات کروں گا، میں کچھ وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جو شاید آپ کو پتہ نہ ہوں. مگر یہ سب سے پہلے شکریہ اوپر والے کا، شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں. شکریہ عوام کا، شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا. ایک آئینی بحران پاکستان میں آ چکا تھا، کوئی جج نہیں تھا، میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے سکھایا، اور ان کی مدد سے اپنے بلوچستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے، ججز اپوائنٹ کیے، اور ایک غیر فعال عدالت عالیہ بلوچستان پھر کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت سارا چیزیں کیں. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے، بلوچستان ہی میں میں نے تعلیم حاصل کی، پہلی سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر ہے پشین، وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. میرے والد بیچ چلے گئے جب میں صرف 16 سال کا تھا. اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری دادی، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کو ہم ادے کہتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں، اب آپ اس کو سوچئے، اور یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں. سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ، وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے.